اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی مولا ہوں، جبریل بھی مولا ہیں اور میرے بندے بھی مولا ہیں. یہ بتائیں یہ حدیث ہے کہ یہ قرآن ہے؟ تو محتشم سامعین حضرات، یہ قرآن مجید ہے. ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اللہ کا فرمان ہے. یعنی یہاں یہ گنجائش نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ سند کمزور ہے جو ہنگامی طور پر فوراً جس حق کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ داتا صاحب سے دوستی کا کیا فائدہ ہوگا. دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ لفظ داتا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یہ جتنا بھی ہم اردو زبان میں جو کچھ بول رہے ہیں یہ سب کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ ہے. تو اس واسطے کوئی لفظ اس واسطے ناجائز نہیں ہو جائے گا کہ وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا نہیں تو اس کو بولنا ہی ناجائز ہو. تو قرآن مجید کے لحاظ سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی اللہ تعالیٰ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو قرآن مجید میں، دیگر آسمانی کتابوں میں یا حدیث شریف میں آئے ہوئے ہیں. ہم اپنی طرف سے یہ اتھارٹی نہیں رکھتے کہ ہم اپنی طرف سے اللہ کو کوئی اچھا سا لقب دے لیں یا اللہ تعالیٰ کو کوئی نام دے لیں. تو یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نام لفظ داتا نہیں آیا. لیکن یہ اجمی لفظ ہے اور فارسی لفظ ہے، دادن سے یہ بنا ہے. تو اس لحاظ سے جس منصب پر کوئی شخص دیکھا جائے گا تجربہ کے لحاظ سے، تو جو اس سے فیض پائیں گے وہ اس کے شرف اور کمال اور احسان کو بیان کرنے کے لیے اس کے لیے لفظ داتا کا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جن کبار اولیاء کرام نے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا اور اللہ کے اذن سے ان سے فیض کا جو ظہور ہوا، اللہ کی قدرت اور مدد کا مظہر سمجھتے ہوئے ان کے لیے اس لفظ داتا کا استعمال کیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے توقیفی ہونے کا معاملہ نہیں ہے. خالق کائنات جل جلالہ کے لیے تو یہ پابندی ضرور کی جائے گی، لیکن باقی جو شخصیات ہیں ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ جس میں کوئی وصف پایا جائے گا اس وصف کو بیان کرنا بھی شریعت میں جائز ہے، اور وہ کسی لفظ کے ساتھ جس میں توہین نہ ہو اور غلو نہ ہو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے.